السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسا قیمتی مہینہ بطور انعام اور احسان کے عنایت فرمایا ہے۔ رب کریم کا ہم اس پر بے انتہا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان دولت ہمیں عطا فرمائی۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مردوں کو اگر یہ کہا جائے کہ تم لوگ کسی چیز کی تمنا کرو، بس کوئی ایک چیز مانگو جو دنیا میں تمہیں ملی تھی، وہ سب سے قیمتی چیز ہوگی، وہ تم مانگو، تو مردے یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان کا ایک روزہ اور مل جائے۔ اس سے ہم رمضان المبارک کی عظمتوں کا، اہمیتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا قیمتی مہمان ہے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارک میں، احادیث مبارکہ میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جنت کو خوشبو کی دھونی رمضان کے استقبال کے لیے دی جاتی ہے۔ یعنی رمضان اتنا قیمتی مہمان ہے کہ جنت جیسی جگہ جہاں بدبو کا کوئی شک شبہ نہیں، بدبو کا کوئی امکان نہیں، ایسی مبارک جگہ کو خوشبو کی دھونی دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ رمضان میری زندگی کو بدل دے۔ جس طرح حج میں جانے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اللہ کے راستے کی محنت میں جانے کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، کاش یہ رمضان بھی ہماری زندگی کو بدل دے، یہ روزہ ہماری زندگیوں میں تقویٰ آ جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کا جمعہ اچھا گزرتا ہے اس کا پورا ہفتہ اچھا گزرتا ہے، اور جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا پورا سال اچھا گزرتا ہے، اور جس کی زندگی کا حج اچھا ہو جاتا ہے پھر اس کی پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، نیکیوں کی طرف آنے کے لیے، گناہوں سے دور ہو جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ شیخ طلحہ صاحب نے ایک بڑی قیمتی پتے کی بات اور نقطے کی بات یہ عنایت فرمائی کہ رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ جب بچہ 8 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ کمزور سمجھا جاتا ہے، ناقص سمجھا جاتا ہے، ادھورا سمجھا جاتا ہے، اور اکثر وہ بیمار رہتا ہے۔ لیکن 9 مہینے کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ تامل خلقت اور مکمل سمجھا جاتا ہے، صحت مند سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اس میں اگر بندے نے اپنے آپ کو بدل لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو انشاءاللہ سال بھر وہ نیکیوں کی طرف لگا رہے گا۔ اور اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس مبارک مہینے میں بہت ساری خصوصیات نیکیوں کو آسان کرنے کے لیے عنایت فرمائی ہے کہ مثلا شیطان قید کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور ہمارا بڑا دشمن شیطان اس کو قید کر دیا گیا، اور نفس کو روزوں اور تراویح کے ذریعے کمزور کر دیا گیا۔ ان دشمنوں کو متاثر کر کے عبادت کرنے کو آسان بنا دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب شیطان قید کر دیا گیا ہے تو اس کے باوجود پھر بعض لوگ رمضان میں بلکہ روزے کی حالت میں بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جب شیطان قید ہے تو پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، نفس ہے، جس کو شیطوڑیے بعض لوگوں نے کہا، یا انسان کا اپنا نفس ہے۔ ایک مرتبہ جب گناہ کرنے کی چاٹ لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ عادت کی بنیاد پر، عادت سے مجبور ہو کر وہ انسان گناہ کرتا ہے۔ جیسے اس کی مثال کسی نے یوں کہی کہ ایک شخص کو بہت پان کھانے کی عادت ہے، تو وہ پان نہیں بھی کھا رہا ہے تو بھی وہ منہ ہلاتے رہتا ہے کہ وہ آٹو موڈ پر اس کا منہ چلنے لگ جاتا ہے، اس کو پان کھانے کی عادت ہے۔ جیسے ایک ٹرک ڈرائیور کے بارے میں مشہور ہے واقعہ کہ وہ نیند میں بھی یہ کہتا ہے
کہ آندے 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 آندے، یعنی اس کو ٹرک آنے دے بولنے کی عادت رہتی ہے، تو وہ نیند میں بھی یہی بات بولتے رہتا ہے، یہاں تک کہ مرنے کا جب اس کا آخری وقت آتا ہے تب بھی کلمے کے بجائے اس کی زبان سے یہ بات جاری ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس کی زندگی میں گناہ جڑ پکڑ لیتا ہے وہ رمضان میں بھی گناہ سے باز نہیں رہتا ہے۔ اللہ ایسی بری عادت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو درخواست یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ماہ مبارک میں عبادت کے لیے پورے طور پر تیار کر لیں، زیادہ سے زیادہ تلاوتوں کا اہتمام کریں، ذوق اور شوق اور رغبت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کریں، اور بطور خاص یہ عاجز یہ پیغام دینا چاہے گا کہ رمضان المبارک میں اپنے گھر کی عورتوں پر، ان کے شوہر، گھر والے لوگ اور عورتیں بھی بذات خود اپنے آپ پر رحم کریں۔ دن بھر سحری افطاری کی تیاری میں لگے رہنا اور یہ سمجھنا کہ رمضان کی عبادتیں تو صرف مردوں کے لیے ہیں، تراویح کی عبادت تو صرف مردوں کے لیے ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک 3-4 گھنٹے دوپہر سے لے کر 3-4 بجے سے لے کر افطاری کے عین افطاری کے وقت تک ہماری مائیں بہنیں افطاری بنانے اور اس کے انتظام میں لگی رہتی ہیں، یہاں تک کہ افطاری کا وقت جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے، مؤذن صاحب کے اللہ اکبر بولنے تک وہ چمچہ ہلاتی رہتی ہے کہ سب کو گرما گرم بھجیے چاہیے۔ یہ غلط بات ہے۔ کوشش کریں، گھر کا نظام بنائیں کہ افطاری سے پہلے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے گھر کے سب لوگ دسترخوان پر آ کر بیٹھ جائیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اللہ سے مانگیں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ 3-4 گھنٹے افطاری بنانے کے نظر عورتوں کے ہو جاتے ہیں، اب پھر تھوڑی سی افطاری کی، پھر مغرب پڑھنے گئے شوہر محترم، گھر کے مرد لوگ، اب افطاری نماز پڑھ کر آئے، اب سیکنڈ راؤنڈ چل رہا ہے، پھر آدھی افطاری چل رہی ہے، پھر اس کے بعد عورت کو مشغول کر دیا کہ اب چلو چائے بناؤ۔ تو یہ اتنی ساری تھکاوٹ کے جمیلے ہوتے ہیں کہ پھر عورتیں سمجھتی ہے کہ تراویح ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے بس کا ہی تراویح نہیں ہے، کہ اتنے تھک گئے دن بھر وہ پکانے میں لگے ہوئے۔ اچھا پھر 3-4 بجے نہیں، 2-3 بجے نہیں، پھر سحری بنانے کے لیے، سحری کی تیاری، سحری کا انتظام، اب وہ پھر فجر تک سحری بنانے میں مشغول ہے، سحری کھلائی، برتن وغیرہ کا نظم کیا، اب فجر پڑھ کر کچھ 2-3 گھنٹے 1-2 گھنٹے سوئے، پھر بچوں کی اسکول کا وقت آ گیا۔ تو رمضان میں مسلمان کو حکم یہ ہے کہ اپنے مزدوروں پر تخفیف کر دو، نرمی کر دو، اپنے مزدوروں کے کام کو کم کر دو۔ تو کیا اپنی بیویوں کے کام، اپنی گھر والوں کے کام ہم کم نہیں کر سکتے ہیں؟ رمضان میں 10 آئٹم کے بجائے کیا 2 آئٹم سے ہماری سحری اور افطاری کا نظم نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ خود مرد حضرات بھی سمجھیں، عورتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان ہمارے لیے بھی ہے، اور رمضان عبادت کے لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی عبادت کا مہینہ ہے۔ تراویح جس طرح مردوں پر سنت موقدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ تو درخواست یہی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی نصیب فرمائے کہ اس مبارک مہینے کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اہتمام میں گزاریں، روزہ رکھیں، تراویح کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، صدقات کا اہتمام کریں، نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ جس کو جتنی توفیق عطا فرمائے اتنی عبادتوں کا اہتمام کریں، اور بطور خاص دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ ساری امت مسلمہ اور بطور خاص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کا ہم اہتمام کریں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں، دعا کی قبولیت کے اس مبارک مہینے میں، ہم مسلمانوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اہل فلسطین کے لیے ضرور دعا کا اہتمام کریں۔ ذرا ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنے اندر درد دل پیدا کریں کہ میرے دسترخوان پر 10-10 20-20 افطاری کے آئٹمز موجود ہیں، وہ راستے میں بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں، کس طرح کھا رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ مسجد ان کی شہید ہو گئی ہے لیکن روڈ پر ان کی بھیڑ میں تراویح ہو رہی ہے۔ یہ ایمانی جذبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان جذبوں کو قبول فرمائے، اور پیغام یہی ہے کہ ہم ان کے لیے ضرور دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اچھا گزارنے، اپنی پسند کے مطابق گزارنے اور عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ رب کریم گزارنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔